بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال، کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے۔ محترم سامعین، دنیا کی باغ دوڑ میں ہر کوئی مصروف عمل ہے۔ دنیا اس قدر رنگین اور خوبصورت ہے کہ ہر کوئی خدا کو بلائے بیٹھا ہے، لیکن انسان جتنی بھی باغ دوڑ کر لے، جتنی بھی دولت اور ملکیت کا حامل ہو جائے، تو پھر بھی یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا، میرا کارنامہ زندگی میری حسرتوں کے سوا کچھ نہیں، میرا کارنامہ زندگی میری حسرتوں کے سوا کچھ نہیں، یہ کیا نہیں وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں وہ رہا نہیں۔ سامعین محترم، ہماری گفتگو کا محور بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ یہ قصہ دو نیک لوگوں کے درمیان ہے۔ ایک نیک اور مالدار شخص اپنا قصہ کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ ایک دن میرا دل بہت بے چین ہو رہا تھا کہ ہر چند کوشش کی کہ دل بہل جائے، پریشانی کا بوجھ اترے اور بے چینی کم ہو، مگر بے چینی تھی کہ بڑھتی ہی چلی گئی۔ بالآخر تنگ آ کر میں گھر سے باہر نکل گیا اور بے مقصد ادھر ادھر گھومنے لگا۔ اسی دوران ایک مسجد کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے۔ فرض نمازوں میں سے کسی کا وقت نہیں تھا۔ میں بے ساختہ اس نیت سے مسجد میں داخل ہوا کہ وضو کر کے 2-4 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، ممکن ہے کہ دل کو راحت ملے۔ وضو کے بعد مسجد میں داخل ہوا تو ایک صاحب کو دیکھا۔ وہ صاحب خوب رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے تھے اور کافی بے قرار تھے۔ غور سے ان کی دعا سنی تو قرضہ اتارنے کی فریاد میں مصروف عمل تھے۔ میں ان کی دعا پوری ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ انہوں نے جب دعا پوری کی تو میں نے ان کو سلام عرض کی، حال احوال پوچھ کر قرضے کا دریافت کیا تو بتانے لگے کہ آج قرض ادا کرنے کی آخری تاریخ ہے، اپنے مالک سے مانگ رہا ہوں۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ ان کا قرضہ چند ہزار روپے کا ہے۔ میں نے جیب سے قرضے کی رقم نکال کر ادا کی۔ قرضے کی رقم دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور میرے دل کی بے چینی سکون میں بدل گئی۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، عجیب ہے یہ نواز محبت کا سلسلہ اقبال، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ میں نے چاہا کہ میں اس شخص کی آئندہ بھی مدد کروں اور اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر پیش کیا کہ آئندہ جب ضرورت ہو تو مجھے فون کر لیں۔ انہوں نے بہت ہی حیران کر دینے والا اور ایمان کو تازہ کر دینے والا جواب کچھ اس طرح دیا: لمبی باتیں وضاحتیں نہیں، لمبی باتیں وضاحتیں نہیں، اب مختصر سی کرتا ہوں، کتاب زندگی دنیا کے آگے کھولنے سے ڈرتا ہوں۔ کہنے لگے، جناب میرے پاس تو ان کا پتہ موجود ہے جنہوں نے آج آپ کو بھیجا ہے، میں کسی اور کا پتہ جیب میں رکھ کر ان کو ناراض نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہوئے اور بغیر کچھ دیکھے میرا کارڈ مجھے واپس کر دیا۔ اور یہ بات تو سچ ہے کہ جب دل میں خدا کی محبت ہو تو پھر کسی انسان کی محتاجگی نہیں ہوا کرتی، اور سکون کا سبب صرف خدا کی محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا، اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے، جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ جب خدا پہ یقین بے انتہا ہو تو خدا بے انتہا دیتا ہے، اور جب یقین انسان پہ ہو تو انسان تو صرف ذلیل کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا بھروسہ اور یقین اللہ پہ ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کی مدد کب
کہاں، کس جگہ اور کیسے کرنی ہے۔ اس موقع کو اقبال نے اپنے الفاظ کے موتیوں میں کچھ یوں پرویا ہے: اقبال نے توڑ دی تسبیح اس لیے کیا گن کے نام لوں اس خدا کا جو بے حساب دیتا ہے۔ چھوڑ دے تسبیح کو گن گن کے پڑھنا اقبال، اس سے کیا حساب جو بے حساب دیتا ہے۔ آخر میں اللہ رحیم و کریم سے دعا ہے کہ اللہ اس پیغام کے ذریعے سے ہمیں صرف اپنی ذات کا محتاج ہونے کی توفیق دے، اور نیکی کے اس پیغام کو اس غرض سے آگے ضرور پھیلائیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کوشش سے کوئی راہ راست پہ آ جائے۔ اللہ ہماری اس کوشش کو ہمارے لیے نجات کا سبب بنائے، آمین۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام ان الفاظ سے کرنا چاہوں گا: ہے میرا مقصد تیری عبادت، عذاب کیسا ثواب کیسا، گنوں میں کیوں تسبیح کے دانے، محبتوں میں حساب کیسا۔